بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم آپ کی 5ویں جماعت کی کاروان اردو کے سبق غصہ جو کہ ایک نظم ہے اس کی بلند خوانی کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ شاعرہ کا تعارف دیا گیا ہے۔ اس نظم کی لکھنے والی شاعرہ کا نام ہے سروت سلطانہ سروت، عہد حاضر یعنی کہ اس دور کی معروف مشہور شاعرہ و ادیبہ ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے پیاری پیاری نظمیں لکھ کر ان کی اصلاح کی ہے اور انہیں اچھے اخلاق سکھائے ہیں۔ ان کی بچوں کی لکھی جانے والی کتاب کا نام اچھی سچی باتیں ہے۔ اس نظم کو مل جل کر اچھی سی طرز بنا کر پڑھیے۔ غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے، بس نہ چلے کچا کھا جائے، بپھرے تو تلوار اٹھائے، بہتا پانی دم بھر میں پھر طغیانی پل بھر میں، جیون الٹ پلٹ کا کھیل، نفرت دوری قربت میل، ہم سب بچے یہ سوچیں، منصف بن کے یہ سوچیں، شرم کرے اس غصے پر پھر نہ ہوگا دل پتھر۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ نظم غصے کے بارے میں جو کہ ایک منفی جذبہ ہے اور اچانک ہی آتا ہے اور اس کے کتنے خطرناک نتائج ہوتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ سب ہمیں اس نظم میں بتایا گیا ہے۔ اس نظم کی شاعرہ کا نام سروت سلطانہ سروت ہیں، جو اس دور کی معروف شاعرہ ہیں اور ادیبہ ہیں۔ بچوں کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی نظمیں اور کہانیاں وغیرہ لکھتی ہیں۔ انہوں نے بہت سی نظمیں بچوں کی اصلاح کے لیے لکھی ہیں اور انہیں اچھے اخلاق اس میں سکھائے ہیں۔ تو آئیے اس نظم میں ہمیں کیا بتایا انہوں نے اس بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے شعر میں تو یہی بتایا کہ جب غصہ انسان کو آتا ہے تو دل بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور اس کا بس نہیں چلتا کہ جس پہ غصہ آیا ہے اس کو کچا چبا جائے۔ غصے کی حالت بہت بری حالت ہوتی ہے، اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ کچھ بھی اٹھا لے سکتا ہے، تلوار چھری کچھ بھی، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے اور دوسروں کو بھی۔ اور غصے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک بہتا ہوا پانی، اس میں ایک دم سے طغیانی یعنی کہ وہ ایک دم سے پل بھر میں سیلاب کی صورت اختیار کر لے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سیلاب کی صورت اختیار کی جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ جتنے بھی کھیت کھلیان ہوتے ہیں یا گاؤں ہوتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایک مثال بتائی ہے کہ غصے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک سکون سے بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس میں ایک دم سے طغیانی آ جاتی، تو اسی طریقے سے غصہ بھی آتا ہے۔ جیون کا مطلب ہے زندگی، الٹ پلٹ کا کھیل۔ زندگی میں غصہ جو ہے وہ ہر کام کو خراب کر دیتا ہے، اس کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں۔ اس سے نفرت بڑھتی ہے، دوری بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے میل ملاقات ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے دوری آ جاتی ہے۔ اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر شاعرہ نے اس شعر میں کہا ہے کہ ہم تمام بچوں کو یہ بات سوچنا چاہیے اور منصف بن کے یعنی کہ انصاف سے کام لے کے یہ سوچیں کہ غصہ ایک ایسی حالت ہے جو کہ جس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو غصے پہ ہم شرم کریں یعنی کہ غصہ نہ کریں۔ غصہ نہیں کریں گے تو دل سخت نہیں ہوگا، اور دل سخت نہیں ہوگا تو ہمارے درمیان نفرت نہیں ہوگی اور ہم کسی سے دور نہیں ہوں گے، ہمارے روابط بڑھیں گے۔ تو اس نظم میں شاعرہ نے بہت خوبصورتی سے غصے کی کیفیت پہ قابو پانے کے لیے کہا ہے اور غصے کے نقصانات بتائے ہیں۔
تو عزیز طلباء و طالبات، اس نظم کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کی بلند خوانی میرے پرسنل نمبر پر بھیج دیجیے۔